لیکچر نمبر 7 اصطلاحات حدیث۔ اصطلاحات حدیث کے تحت آج ہم احادیث کی اقسام منسوب الیہ کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ احادیث کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کل ہم نے سنت کی اقسام پڑھی تھی، انہیں حدیث کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم احادیث کی اقسام منسوب الیہ کے اعتبار سے المرفوع، نمبر 2 الموقوف، نمبر 3 المقطوع۔ یہ جب میں حدیث، سنت، اثر اور خبر پڑھا رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے مرفوع اور موقوف کی ڈیفینیشنز آپ کو پڑھائی تھی۔ اب اس کو باقاعدہ میں احادیث کی اقسام کے تحت لے رہا ہوں اور اختصار کے ساتھ ان کی ڈیفینیشنز لکھی ہیں۔ معنی ان کے میں پہلے آپ کو لکھوا چکا ہوں، مرفوع کے بھی اور موقوف کے بھی، لہذا اب میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کے لفظی معنوں کی طرف دوبارہ آؤں۔ مختصراً اس کی ڈیفینیشنز لکھی گئی ہیں، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ المرفوع وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ المرفوع وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اچھا، یعنی جس کی سند، جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ الموقوف، الموقوف ٹھہرا ہوا، رکا ہوا، اس کو اثر بھی کہتے ہیں۔ اثر یا آثار جس کی جمع ہے، اور حدیث بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر موقوف کے لیے، حدیث موقوف کے لیے اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ اثر یا حدیث جس کی نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچتی ہے۔ یہ ڈیفینیشنز آپ کو ازبر ہونی چاہیے، اور میں نگران معلمات سے اور پھر تمام معلمات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام شرکاء کو یہ تمام اقسام جس ڈیفینیشنز کے ساتھ لکھوائی جا رہی ہیں، ان کی اسائنمنٹس دیں، ان کے سوالات بنا کر دیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کروائیں۔ الموقوف وہ اثر یا حدیث جس کی نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچتی ہے، یعنی اس سے آگے حدیث پاک پیش قدمی نہیں کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سند نہیں پہنچتی، اس کو موقوف کہتے ہیں، یعنی رکا ہوا، ٹھہرا ہوا۔ نمبر 3 المقطوع، المقطوع، مقطوع کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے قطع، قطع کیا، قطع کیا ہوا، کاٹا ہوا۔ جو اثر تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو، یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی نہیں بلکہ تابعی یا تبع تابعی تک منسوب ہو اور اس سے آگے حدیث یا روایت پیش قدمی نہ کرے، اس کو المقطوع کہتے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو تھوڑا تھوڑا صحابی، تابعی اور تبع تابعی سے متعلق بھی آگاہ کروں۔ صحابی کی ٹرم تو بہت مشہور ہے، آپ سبھی اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحالت اسلام ملاقات کی۔ یعنی ملاقات کرنے میں تو کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بہت سارے لوگ دیگر مذاہب کی بھی تھے، لیکن ان کو صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی اس کو کہیں گے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت اسلام، بحالت
اسلام جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اکتساب فیض کیا اور اسلام پر ہی وفات پائی۔ تابعی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بحالت اسلام کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متبع بالاحسان ہو، یعنی ان سے اکتساب فیض کیا، ان سے سماع حدیث کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان مند ہو اور ان کی تعلیمات کے پیرو ہو اور اسلام پر ہی وفات پائی ہو۔ پھر سن لیں، تابعی وہ شخص جس نے بحالت اسلام کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یعنی ایک ہے زمانہ صحابہ میں ہونا، یہ ایک الگ بات ہے۔ زمانہ صحابہ میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحالت اسلام ملاقات کرنا، یہ ٹرم ہے تابعی کے لیے۔ پھر سنیں، وہ شخص جس نے بحالت اسلام کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور متبع بالاحسان ہو، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے، ان کی سنت سے مستفید ہو اور ان کا پیرو ہو، ان کی اتباع کرنے والا ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہو۔ اس کے بعد تبع تابعین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تبع تابعین۔ تو بعض تو ائمہ حدیث جو ہے وہ تابعی تک احادیث کو لیتے ہیں اور اثر اور آثار تابعی تک منقول کرتے ہیں، لیکن بعضوں نے تبع تابعین کو بھی شامل کیا ہے، یعنی وہ اصحاب، وہ اشخاص جنہوں نے کسی تابعی کا زمانہ پایا اور پھر بحالت اسلام کسی تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان کے طریقہ مسلوکہ کا متبع ہوا اور اسلام پر ہی وفات پائی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح تابعی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحالت اسلام ان سے ملاقات کی اور اسلام پر وفات پائی، اسی طرح تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی بحالت اسلام، اور ان کے یعنی تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کا متبع ہوا اور اسلام پر ہی وفات پائی۔ لہذا یہ تین ٹرمز جو ہیں، صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الموقوف وہ حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچی، اور المقطوع وہ حدیث ہے جو اثر تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بات اس لیے میں نے وضاحت کی ہے صحابی، تابعی اور تبع تابعین کی، تاکہ پتہ چلے کہ المقطوع سے مراد کون سی حدیث ہے۔ المقطوع سے مراد وہ حدیث ہے جس کو زیادہ تر اثر کہا جاتا ہے یا آثار کہا جاتا ہے، اور یہ تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اصطلاحات حدیث پر احادیث کی اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے نوٹس بنایا کریں، اور جس طرح سے ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو بڑے کلرفل طریقے کے ساتھ لکھتے ہیں، ضرور لکھیں، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الفاظ درست لکھا کریں، اور جو غلطیاں ہیں میں ٹیچر سے کہوں گا، معلمات معلمین سے کہوں گا، وہ اس کی تصحیح ضرور کیا کریں۔ کوئی بھی پیج شیئر کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ملاحظہ کریں، غور کیا کریں، کوئی لفظی غلطی یا کوئی ترتیب میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کو مزید محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔